السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ رضوان نذیر۔ آج ہم موسم سرما کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر، مسلمانوں پر بہت زیادہ نعمتیں کی ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو شمار کیا جائے، گنا جائے تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگرچہ دنیا کے اندر پائے جانے والے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ کے جو ہم پر احسانات ہیں، نعمتیں ہیں، وہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، درختوں کی کلمے ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے کیے ہم پر احسانات ختم ہو نہیں سکتے۔ انہی احسانات میں سے، انہی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں کی ہیں، موسم بھی ہیں، موسم گرما اور موسم سرما، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ بعض لوگ جب موسم گرما اپنی انتہا پہ ہوتا ہے، گرمیاں ہوتی ہیں، تو اسے برا بلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے برا بلا کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ جب موسم سرما اپنی انتہا پہ ہوتا ہے، سردیاں چل رہی ہوتی ہیں، سردیاں ہوتی ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے، تو اس میں برا برا کہنے لگ جاتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یسب الدہر مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم یسب الدہر وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ اور میں ہی زمانہ ہوں، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ میں ہی دن اور رات کو پلٹتا ہوں۔ الغرض جو بتانا مقصود تھا، یہ سردیوں کا آ جانا یا گرمیوں کا آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سردیوں کو لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی گرمیوں کو لاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم باتیں کریں کہ یہ گرمیاں آ گئیں، سردیاں آ گئیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ الغرض سردیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، جس میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، اور راتوں کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قیام اللیل زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ الغرض بڑے افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم اس وقت کو جو ہم پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت عظیم الشان نعمت ہے، سردیوں کا اور راتوں کا بڑا ہونا، ہم اس کو فضول چیزوں میں ضائع کرتے ہیں، گیمز کھیل کر کے اور طرح طرح کی فضول تاش وغیرہ یا گفتگو کر کے اور موبائل فون کا بے جا استعمال کر کے ہم اس ٹائم کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کل ہم سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الشتاء ربیع المؤمن، سردیاں جو ہیں یہ مومن کے لیے بہار ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کو موسم بہار سے تشبیہ دے رہے ہیں، بہار ہیں، کہ مسلمانوں کو تو اس موسم کے آ جانے پر کھل جانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے۔ کیوں کہ قصور نہارہ، اس کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فصامہ، تو مومن اس میں روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرتا ہے، تو دن چھوٹا جب ہو جاتا ہے تو وہ اس میں روزہ رکھ لیتا ہے۔ وطال لیلہ، اس کی راتیں طویل ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، فقیامہ، تو وہ اس میں قیام کرتا ہے، راتوں کو کھڑے ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ تو مومن کا یہ شیوا ہے، مومن یہ کام کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہار ہے۔ تو یہ ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، عامر بن مسعود تابعی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، موسم سرما کا روزہ ٹھنڈی غنیمت ہے، موسم سرما کا جو روزہ ہے یہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔
اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں تمہیں ٹھنڈی الا ادلکم فی الغنیمۃ الباردہ، کہ ہمیں تمہیں ٹھنڈی غنیمت کے بارے میں نہ بتلاؤں، کہ ہمیں تمہیں ٹھنڈی غنیمت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو کہتے ہیں الصوم فی الشتاء، کہ سردیوں کی راتوں میں دنوں میں روزہ رکھ لینا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں الا ادلکم فی الغنیمۃ الباردہ، کیا تمہیں میں ٹھنڈی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کہتے ہیں، ان کے ساتھی کہتے ہیں ضرور بتلائیے۔ کہتے ہیں الصوم فی الشتاء، موسم سرما کا روزہ یہ ٹھنڈی عبادت ہے۔ عثمان نہدی بیان کرتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، موسم سرما جو ہے یہ عبادت گزاروں کے لیے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ساری گفتگو کا جو مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے موسم سرما کا آ جانا ہماری زندگیوں کے اندر۔ ہم جتنا ہو سکے کائنات کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے روزے رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنا بھی زیادہ قریب ہو سکتے ہیں ہو سکیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کل کائنات کا رب جو ہے جنت عطا کر دے۔ اور صدیوں میں جو ہم عبادت کریں، اس عبادت کے نتیجے میں اگر ہمیں جنت مل جائے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بڑی چیز ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں سے اچھی طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔